اکثر بڑوں سے سنا ہے کہ رات گئے جب بھی سفر کرو تو ایسی روڈ اختیار کرو یا ایسی جگہ سے گزرو جہاں روشنی ہو یا تھوڑی بہت بھی چہل قدمی ہو۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ جب رات تاریکی میں ڈوبی ہوئی ہو، سناٹا ہو اور آپ کے ارد گرد کوئی بھی موجود نہ ہو، تو چانسز ہیں آپ کا انکاؤنٹر اس مخلوق سے ہو جائے جس کو شاید آپ لوگ تو پراپر طریقے سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ آپ کو ضرور دیکھ سکتی ہیں۔ میرے کام کی نیچر کچھ اس طرح ہے کہ مجھے کسی بھی ٹائم دفتر بلایا جا سکتا ہے۔ میں کام ایک سافٹ ویئر ہاؤس میں کرتا ہوں۔ آئی ٹی میری فیلڈ ہے اور نیٹ ورکنگ میری اسپیشلٹی۔ ایک رات تقریباً 3 بجے کے قریب دفتر سے مجھے کال آتی ہے کہ نیٹ ورکنگ میں کچھ ایشوز آ گئے ہیں اور آپ کو دفتر فوراً آنا پڑے گا۔ یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ میں ڈیفینس میں رہتا ہوں اور میرا دفتر جو ہے وہ شارع فیصل پہ ہے۔ اب جو لوگ لیٹ نائٹ ٹریول کرتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ رات گئے اگر آپ لوگ ڈیفینس کی گلیوں سے نکلیں تو وہاں پر پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں، وہ لوگ تنگ کرتے ہیں۔ میں اپنے گھر سے نکلا، خیبان اتحاد سے میں نے اپنی گاڑی چڑھائی۔ اس روڈ پہ ایک سگنل کے بعد 2 راستے نکلتے ہیں۔ ایک وہ راستہ جو کنیکٹ کرتا ہے کورنگی روڈ پہ جہاں پہ بہت سارے سگنلز آتے ہیں، پھر ایک نیا راستہ اس وقت بنا تھا جو کہ ایکسپریس وے کہا جاتا ہے۔ میں نے اس ایکسپریس وے کو لینا زیادہ بہتر سمجھا کیونکہ خیبان اتحاد پہ اکثر پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں جو کہ رات میں تنگ کرتے ہیں، رشوت مانگتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ کہ وہ ایکسپریس وے لیا جائے، وہ سگنل فری بھی ہے، 3 سے 4 کلومیٹر کا اسٹریچ ہے۔ رات کے تقریباً 3 بج رہے تھے تو ہارڈلی کوئی 10 سے 15 منٹ کا ٹریول ٹائم تھا۔ ابھی اتحاد کے سگنل سے جیسے ہی میں نے رائٹ لیا ایکسپریس وے جانے کے لیے، اب اگر آپ لوگ وہاں پہ سفر کریں تو اب وہاں پہ کافی رونق ہوتی ہے، لیکن 2 سے 3 سال پہلے وہاں پہ اتنی رونق نہیں ہوتی تھی۔ یہ بات ہو رہی ہے رات کے 3 بجے کی، تو آپ لوگ ایزیوم کر سکتے ہیں کہ کراچی کے سب سے بزی جگہ پہ بھی اس رات کے وقت تاریکی چھائی ہوئی ہوتی ہے، تو اس جگہ کا کیا حال ہوگا آپ لوگ شاید ایزیوم کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی اس روڈ پہ میں چڑھا تو یہ تو میں دیکھ چکا تھا کہ جہاں تک میری نظر جا رہی تھی اس روڈ پہ گھپ اندھیرا تھا۔ خیر گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن تھیں تو میں اپنی گاڑی کی سپیڈ سے چلتا چلا گیا۔ ابھی میں اپنے دھن میں ہی گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا جا ہی رہا تھا تو اچانک مجھے ایسا فیل ہوا کہ کوئی میری گاڑی کے سامنے سے گزرا ہے۔ میں نے فوراً بریک ماری کہ کہیں کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے اور گاڑی کنٹرول کرتے کرتے میں سائٹ پر لے کر آ گیا۔ گاڑی روکی، شیشہ اتار کر دیکھا، لائٹ چلا کر دیکھا تو مجھے کوئی بھی نظر نہ آیا۔ حیرت ہوئی مجھے کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے کسی کو کراس کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہم سمجھ کے میں دوبارہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اب گاڑی سٹارٹ کروں تو گاڑی سٹارٹ نہ ہو۔ کافی دیر تک سٹارٹ کرنے کی کوشش کی لیکن گاڑی سٹارٹ نہ ہو۔ مجھے لگا کہ شاید پیٹرول ختم ہو گیا ہوگا، لیکن جب میں نے پیٹرول کی طرف دیکھا تو گاڑی میں اچھا خاصا پیٹرول تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا مجھے۔ انتظار کر رہا ہوں کہ کوئی بس والا گزر جائے، گاڑی والا گزر جائے یا کوئی بائک والا گزر جائے۔ ابھی اس کشمکش میں تھا کہ میں نے ڈیسائیڈ کیا گاڑی کو یہیں بند کرتے ہیں، اور کچھ فاصلے پر مجھے کچھ آبادی نظر آ رہی تھی تو میں نے فیصلہ کیا کہ چلو وہاں تک پیدل چل کے دیکھ لیتے ہیں۔ تو میں نے آیت الکرسی پڑھ کر
پیدل کا سفر شروع کر دیا۔ مجھے بہت زیادہ خوف بھی آ رہا تھا کہ کہیں موبائل ہی اسنیچ نہ ہو جائے۔ عجیب عجیب خیالات آ رہے۔ خیر، اندھیرا تھا، اگر اس روڈ پہ کوئی گاڑی نظر آتی تو وہ مجھے بھی دکھائی دیتی۔ میں اپنا پیدل چلتا جا رہا۔ اگر آپ لوگ بھی اس وقت اس روڈ پر جائیں تو آپ لوگوں کو نظر آئے گا کہ اس روڈ پہ 2 قبرستان ہیں۔ ایک لیفٹ پہ آئے گا جو کہ مسلمانوں کا ہے، اور ایک رائٹ پہ آئے گا جو کہ کرسچنز کا ہے۔ یہ بات مجھے اس دن ریئلائز ہوئی، کیونکہ جب آپ گاڑی چلاتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ بہت ساری چیزیں اگنور کر دیتے ہیں، لیکن جب آپ پیدل چلتے ہیں تو آپ کو ہر ایک چیز دکھائی دے رہی ہوتی ہے۔ اب جیسے ہی وہ قبرستان قریب آنے لگا تو مجھے خوف آنا شروع ہو گیا۔ رات کے تقریباً 4 بج چکے ہیں۔ اندھیرا، گھپ سناٹا، وہاں پہ نہایت گھپ اندھیرا تھا۔ آیت الکرسی پڑھی، جتنی دعائیں مجھے آتی تھی میں نے پڑھی۔ جیسے تیسے کر کے میں نے وہ قبرستان جو ہے میں نے پار کر لیا۔ مجھے تھوڑی سانس آ گئی۔ اب تقریباً 5 سے 6 منٹ دوری پہ مجھے وہ آبادی نظر آنے لگ گئی۔ میں نے تیز قدم چلنا شروع کیے۔ ابھی میں تیز قدم چل ہی رہا تھا کہ مجھے ایسا فیل ہونا شروع ہوا کہ میرے پیچھے بھی کوئی چل رہا ہے، جیسے کسی کے چلنے کی پراپر آواز آ رہی ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں۔ اپنا وہم سمجھ کے میں پھر چل دیا۔ مجھے لگا کہ شاید میرے جوتوں کی وجہ سے مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے۔ خیر، تھوڑا سا اور آگے گیا تو مجھے کسی کے گنگنانے کی آواز آئی، ایسے کہ جیسے کوئی چلتے پھرتے گنگنا رہا ہے۔ مجھے لگا کہ کوئی چرسی ہو، ہیروئنچی ہو، یا کوئی فقیر ہو جو کہ سڑک کے سائڈ پر بیٹھا ہوا ہو یا لیٹا ہوا ہو۔ میں نے موبائل کی ٹارچ سے چیک کیا، لیکن مجھے وہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ لیکن اس بار میں فل الرٹ ہو گیا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ میں نے اپنے قدم اور زیادہ تیز کر دیے۔ اب باقاعدہ مجھے ایسا فیل ہونے لگا جیسے کوئی میرے ساتھ واک کر رہا ہو، اور ایک نہیں 2-4 لوگ واک کر رہے ہوں۔ مجھے ان کے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے باقاعدہ لوگوں کے شیڈوز نظر آ رہے تھے، اور ایک پوائنٹ تو ایسا آیا، مجھے ایسا فیل ہونا شروع ہوا کہ وہ جو بھی مخلوق ہے وہ میرے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ مجھے ایسا فیل ہو رہا ہوتا جیسے کہ وہ کوئی گوسپ کر رہی ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ میرے ہی بارے میں بات کر رہی ہے۔ جیسے ہی تھوڑا سا اس آبادی کے قریب پہنچا تو ایک دم سے خاموشی ہو گئی۔ مجھے فیل ہونا شروع ہوا جیسے میں اکیلا ہی ہوں۔ وہیں پر کونے پہ ایک پان کی دکان تھی۔ میں ادھر گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ صاحب، آپ اس وقت رات میں اس روڈ پہ پیدل کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے اسے بتایا کہ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کو اس ٹائم تو رات میں کوئی میکینک بھی نہیں ملے گا۔ جب اس نے میرے چہرے کا رنگ دیکھا اور خوف دیکھا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ آخر سر ہوا کیا ہے؟ تو میں نے پورا ماجرا اسے بتایا کہ اس طرح میرے ساتھ ہوا ہے۔ تو وہ کہتا ہے، سر آپ یقین کریں نہ کریں، یہاں پہ اکثر لوگوں کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے۔ کبھی کسی کو عورت نظر آتی ہے، روڈ کراس کرتے ہوئے کوئی نظر آتا ہے۔ جب یہ بات اس نے کی تو اچانک سے مجھے خیال آیا۔ جب میں اس دکان یا پان والے کے پاس پہنچا تو مجھے ایسا فیل ہوا کہ میں اب سیف ہوں اور میں اکیلا ہوں اور میں سیف زون میں ہوں۔ تو میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو مجھے 3 سے 4 لوگوں کی پیٹھ نظر آئی، لیکن ان کے چہرے میں نہیں دیکھ سکا۔ اگر آپ لوگ اس روڈ پر گئے ہوں تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ وہ روڈ کتنا اوپر نیچے ہے۔ تو اگر آپ کو دوسری روڈ پر جانا ہے تو کلائم کر کر جانا پڑے گا۔ تو پراپر وہ 3-4 لوگ کلائم کر کر گئے ہیں اور کرسچن کے قبرستان میں
اسٹریٹ جا کر غائب ہو گئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں پر ایک بائک والا آیا۔ اس کے ساتھ بیٹھ کر میں کچھ نہ کچھ کر کے دفتر پہنچا، اور پھر جب صبح اپنے دفتر سے نکلا تو میکینک وغیرہ لے کر اپنی گاڑی صحیح کروا کر اپنے گھر پہنچا۔ یہ سٹوری ہمارے لسنر نے ہمیں سینڈ کی تھی۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگ مزید ایسی ہارر سٹوریز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔ اگر آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ای میل شو ہو رہی ہوتی ہے speakwithadil@gmail.com، وہاں پہ بھی سینڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی ڈی ایم کر سکتے ہیں۔